یہ وہ ایوان صدر ہے جہاں فوجی آمر جنرل محمد ضیاء الحق 5 جولائی 1977 کو مارشل لا نافذ کرنے کے بعد رہا، اور اس ایوان صدر کے اندر سے وہ فیصلے ہوئے جن کو آج پاکستان کی سیاہ تاریخ کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس ہیں جس کی پامالی بہت سے فوجی آمروں نے کی، اور آج بھی غیر اعلانیہ طور پہ اس پارلیمنٹ ہاؤس کی بے توقیری جاری ہے۔ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس نے 5 جولائی 1977 کے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا 1979 میں 4 اپریل کو عدالتی قتل کیا، اور یہ وہ وزیر اعظم ہاؤس سیکریٹریٹ ہے کہ جہاں پہ وزرائے اعظم اپنے سرکاری فرائض انجام دیتے ہیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کو 5 جولائی 1977 کے مارشل لا کے بعد کبھی بھی اس نئے سیکریٹریٹ میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں 5 جولائی 1977 کی، مگر آج ہم بات کریں گے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے صحن سے، اس کے سامنے سے، اور یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے ایسی یادگار جو 5 جولائی 1977 کے بعد سے جمہوریت کی بحالی کے لیے شروع ہونے والی ایک تاریخی تحریک کی یاد دلاتی ہے۔ السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے 45 سال پہلے 5 جولائی 1977 کے اس مارشل لا کی جس مارشل لا کو نافذ کیا تھا پاکستان کے ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل محمد ضیاء الحق نے۔ 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر اس پہ قتل کا ایک مقدمہ چلایا گیا، اور اس قتل کے مقدمے کو جو باقاعدہ طور پہ وکیلوں کے ذریعے اور سرکار کی طرف سے اس کی پیروی کی گئی، اور پھر اس مقدمے میں ایک ایسا فیصلہ دیا جس کو پاکستان کی تاریخ میں ایک عدالتی قتل کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھٹو مخالف ججوں نے قتل کے اس مقدمے میں ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت کی سزا سنائی۔ اس کے بعد اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آئی، اور یہ وہ سپریم کورٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بالکل پس منظر میں، جو پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ ہے، جہاں پہ 4-3 کی اکثریت سے ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کو سزائے موت سنائی گئی، اور پھر یہ سزائے موت برقرار بھی رکھی گئی۔ اور اس سزائے موت پہ جو عمل ہوا، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا جنازہ اس طرح تو نہیں ہوا جس طرح کا جنازہ اسی فوجی آمر جنرل ضیاء الحق کا ہوا تھا، اور جس میں بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، مگر تاریخ میں آج بھی جنرل ضیاء الحق کو ایک فوجی ڈکٹیٹر اور آمر کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے، آئین کے غدار کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس قوم کا ہیرو، اس قوم کا معمار قرار دیا جاتا ہے۔ آج یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں، صحن میں، ہم آپ کو دکھائیں گے ایک دیوار جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، جس پہ تاریخ لکھی ہے، جس پہ تاریخ کی تصاویر اور مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ دیوار سینٹ کی چیئرمین رضا ربانی نے بنوائی تھی، اور خاص طور پہ جمہوریت کی تحریک کے لیے جانیں قربان کرنے والوں اور تکالیف اٹھانے والے ورکروں اور ملازمت پیشہ لوگوں، خواتین، بچوں، بوڑھوں اور سیاستدانوں نے جو قربانیاں دی، ان کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دیوار بنائی گئی تھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے اس لان میں یہ دیوار بنائی گئی تھی، اور آج ہم دکھائیں گے اس دیوار پہ کہ جو ایک تاریخ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے جنرل ضیاء الحق کے 5 جولائی 1977 کے مارشل لا کی مزاحمت میں لوگ باہر نکلے، جس میں سب سے بڑھ کر طالب علم تھے، پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اسٹوڈنٹ یونینز تھی، جمہوریت پسند قوتیں تھی، لیفٹ کے لوگ تھے، شاعر تھے، فلاسفرز تھے، انٹیلیجنشیا تھی، یونیورسٹی کے پروفیسرز تھے، عام مزدور تھے، خواتین تھی، وکلاء تھے، صحافی تھے، میڈیا کے لوگ تھے۔ ان تمام لوگوں نے مل کر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی مزاحمت کی،
कोड़े मारे गए, इन लोगों को जेलें इन्होंने काटनी पड़ी, कई लोग कत्ल हुए, लापता हुए, उठाए गए। और ये दौर था जनरल ज़िया-उल हक का, जिसका आगाज़ 5 जुलाई 1977 को हुआ। और आज 5 जुलाई 1977 को उस स्याह दौर के आगाज़ के 45 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जो कुछ जनरल ज़िया-उल हक ने इस कौम के नौजवानों के साथ किया, सियासतदानों के साथ किया, वर्करों के साथ किया, मज़दूरों के साथ हुआ, जनरल ज़िया-उल हक के साथ भी फिर वही हुआ। जिन लोगों की लाशें मिली नहीं थी, जिन लोगों को अदालती कत्ल कर दिया गया था, उसका इख्तिताम उस स्याह दौर का ऐसे हुआ कि 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया-उल हक का तैयारा एक हादसे का शिकार हुआ और फिर जनरल ज़िया-उल हक का भी लाश नहीं मिली। जनरल ज़िया-उल हक के लिए बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए। उनकी कब्र भी यहाँ शाह फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में, वहाँ पे उनको दफनाया गया। मगर तारीख़ उनको उस तरीके से याद नहीं करती, नहीं रखती जिस तरीके से उनके सबसे बड़े विक्टिम और मुतासरा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज तारीख़ याद रखती है। हमारी बदकिस्मती है कि हम आज के दौर में अपनी नौजवान नस्ल को ये बताने में बज़ाहिर नाकाम हैं कि जितने भी फ़ौजी अदवार पाकिस्तान में आए, उन फ़ौजी अदवार की वजह से पाकिस्तान का नुकसान हुआ। पहला मार्शल लॉ फील्ड मार्शल अयूब खान, बज़ाहिर अच्छी सड़कें, डैम और बहुत तरक्याती काम हुए, मगर मुल्क टूट गया क्योंकि बंगाली एहसास महरूमी का शिकार हुए और नुमाइंदगी से उन्हें महरूम रखा गया। दूसरा मार्शल लॉ जनरल ज़िया-उल हक, और जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जिस तरीके से सियासी इंजीनियरिंग की गई, सियासी जमातों का तोड़ फोड़ किया गया, उसके बाद से मुल्क आज तक सियासी अदम तवाज़ुन का शिकार रहा। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद आज तक जिस तरीके से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में यूनियंस पे पाबंदी लगाई गई, हमारी नौजवान नस्ल आज जमहूरियत, सियासी अमल, आइन, पार्लियामेंट और एक दूसरे के इख्तिलाफ़ राय का एहतराम करने के एहसासात से आरी हैं। अदम बर्दाश्त पैदा हुई, सियासी जमातें ख़त्म हुई, जिसकी जगह लसानी ग्रोहों ने ले ली और फिर इस्लाम का नाम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान के जिहाद में पूरी नौजवान नस्ल को झोंक दिया गया, जिसके असरात आज भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सहन में आपको बता रहे हैं, ये वो दीवार जमहूरियत है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मनाज़र दिखाए गए हैं। ख़वातीन की जो जदोजहद थी जनरल ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, और जो ख़वातीन ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली और इलेक्शंस के लिए मुहिम चलाई, वो तमाम जदोजहद इस दीवार जमहूरियत के ऊपर मौजूद है, नज़र आती हैं। और इसके साथ ख़वातीन के साथ मर्द भी उनके शाना बशाना थे। मीडिया के लोग भी, आप देख सकते हैं कि मीडिया के लोग भी और जर्नलिस्ट भी शाना बशाना थे। मीडिया के लोगों को कोड़े लगाए गए, सहाफ़ियों को कोड़े लगाए गए। आज भी एक सीनियर सहाफ़ी नासिर ज़ैदी, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, वो आज भी एक चलती फिरती तारीख़ हैं जिनको जेलों में बंद किया गया, कोड़े लगाए गए। इसी तरह ख़वातीन के ऊपर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। जनरल ज़िया-उल हक का ये दौर था कि जिसमें ख़वातीन को घरों तक महदूद कर दिया गया था और उनको अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल करने के काबिल भी नहीं छोड़ा गया था। बड़ी तादाद में सियासतदानों को जेलों में बंद किया गया था और एक कर्फ्यू का सा समा था पूरे मुल्क में। एक हर जगह, हर शहर में एक कर्फ्यू का सा समा था जिसमें जो सिविल इदारे थे वो तबाह कर दिए गए और सिर्फ हर जगह पे फ़ौज के इदारे और फ़ौज के अफसरान और अहलकारों ने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल ली। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यूनियंस सामने आए और तलबा ने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई और स्टूडेंट यूनियंस पे पाबंदी लगा दी गई तमाम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। और यही वो स्टूडेंट यूनियंस हैं जो बुनियादी तौर पर सियासत का एक तरबियती कैंप होती थी, जहाँ पे स्टूडेंट्स तकारीर करते थे, अपने नज़रियात के लिए तहकीक करते थे, एक दूसरे को बावर कराने के लिए दलाइल का सहारा लेते थे
تو ان تمام سرگرمیوں پر جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب پابندی لگی تو اس کے نتیجے میں لسانی گروپ سامنے آئے، مذہبی گروپ سامنے آئے، اور جو سیاست اور نظریات اور جو جمہوریت کی بنیاد پہ جو بحث مباحثہ تھا اس کا بالکل کلاکما کر دیا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق کے اس دور میں خواتین، بچے، بوڑھے تمام سڑکوں پہ نکلے، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جمہوریت کی بحالی کی ایک بڑے پیمانے پہ تحریک چلی، جس پہ مزدوروں نے بھی حصہ لیا اور بڑے پیمانے پہ لوگ جنرل ضیاء الحق کے اس مارشل لا کے خلاف سڑکوں پہ نکلے، اور پڑھے لکھے لوگ، وکلاء نے بھی، ججز نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا، اور اسی تحریک اور اسی عرصے کے دوران شاعروں نے، پروفیسرز نے، مفکروں نے اور بڑی تعداد میں اپنے مزاحمتی ادب کے ذریعے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی مزاحمت کی اور مخالفت کی۔ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، یہ وہ شعر تھے اور یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے پاکستان کے عوام میں ایک نئی تحریک پیدا کی۔ ان تمام شعراء کا ادب اب پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے، اور مختلف فورمز کے اوپر جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ پالیسیوں اور آمرانہ حکومت کی جو مزاحمت کی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک شعور پیدا ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر 1988 میں جنرل ضیاء الحق اپنے انجام کو نہ پہنچتا تو شاید جنرل ضیاء الحق آج بھی پاکستان میں زندہ موجود ہوتا، اور جنرل مشرف کی طرح اس کو بھی پورے اعزازات کے ساتھ رخصت کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یہ وہ دیوار جمہوریت ہے جس کی اب دیکھ بھال کرنے والا بظاہر یہاں پہ کوئی نہیں لگتا۔ اس کا ایک ثبوت آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہ وہ تختی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں بڑے محنت سے سینیٹر رضا ربانی کے دور میں بنوائی گئی تھی، اور اس پہ کچھ الفاظ لکھے تھے، اور وہ الفاظ جو بھی تھے وہ اب مٹ چکے ہیں، اور اس تختی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ سنہرے پیتل کے مٹیریل میں بنائے گئے یہ الفاظ اب اس کے چند الفاظ ہی یہاں پہ رہ گئے ہیں، اور ان الفاظ اس تختی کے اوپر کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا کہ یہ جو یادگار ہے یہ خراج تحسین ہے ان کلرکوں کو، ان ڈاکیوں کو، ان تانگے بانوں کو، اور ریلوے میں کام کرنے والے لوگوں کو، اور جو فیکٹریوں کے مزدور تھے، ورکرز تھے، کسان تھے، دہقان تھے، وہ مائیں، وہ بچیاں، وہ بیویاں، وہ بیوائیں، وہ طالب علم، وہ قیدی، وہ خواتین جنہوں نے، اور وہ سیاسی ورکر جو کہ جنرل ضیاء الحق کے آمرانہ دور میں مارے گئے اور ان کو پھانسیاں دی گئی، اور جو لاپتہ ہوئے اپنی اس تحریک کے دوران جو جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے اور پارلیمنٹ کی بحالی کے لیے ان لوگوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلائی۔ تو یہ اس تختی پہ لکھا تھا جو کہ ہلکا سا ابھی پڑھا جا رہا ہے، مگر اس تختی کے الفاظ یا تو چرا لیے گئے ہیں یا پھر ان کو زبردستی اتار دیا گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جو سینٹ چیئرمین ہیں رضا ربانی، انہوں نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، مگر اب کے جو سینٹ چیئرمین ہیں صادق سنجرانی جو بلوچستان سے آئے ہیں اور جن قوتوں کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے ہیں، آج کل کی ان کی پالیسی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ دیوار جمہوریت آہستہ آہستہ خود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور آہستہ آہستہ اس کا نام و نشان بھی یہاں پہ نہ رہے۔ اس کی ایک وجہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ دیر پہلے ہی سینٹ کے اندر ایک گلیہ دستور بھی بنائی گئی تھی۔ یہ وہ گلیہ دستور تھی جہاں پہ پاکستان کے آئین کی تاریخ بیان کی گئی تھی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد سے پاکستان کے آئین کیسے بنتے رہے، 1956 کا آئین کیسے بنا، قائد اعظم کی تصاویر سے اس گلیہ دستور کا آغاز ہوا، اور پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان کا جب مارشل لا آیا تو، اور پھر اس کے بعد پاکستان ٹوٹا، بنگلہ دیش بنا، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا، آئین بنا، ذوالفقار علی بھٹو نے آئین بنایا اس کے بطور صدر، اور پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا دور آیا،
اور پھر جو سیاسی ادوار آئے بینظیر نواز شریف اور پھر جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا، تو یہ تمام ادوار کی منظرکشی اس گلیہ دستور میں دیوار پہ کی گئی تھی۔ آج ہم نے کوشش کی کہ 5 جولائی آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ ریکارڈنگ کر لیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ جی ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے۔ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی نے اپنی نئی پالیسی کے تحت جو ان کے سٹاف نے ہمیں بتائی، اب گلیہ دستور کی آپ تصویریں نہیں بنا سکتے، اور ویسے بھی چند گھنٹے کے لیے یہ گلیہ دستور کھولی جاتی ہے، پھر اس کو تالا لگا دیا جاتا ہے، اور ہم نہیں دیکھ رہے کہ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی جو ہیں وہ دلچسپی رکھتے ہیں اس گلیہ دستور میں نوجوان نسل کو لانے کی اور بتانے کی کہ یہ وہ گلیہ دستور ہے جس سے آپ اپنی آئین کی تاریخ سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس گلیہ دستور میں کیوں نہیں جانے دے رہے سینٹ چیئرمین عام لوگوں کو، نوجوانوں کو اور میڈیا والوں کو؟ اس لیے کہ اس گلیہ دستور میں جن قوتوں کے ادوار کو سیاہ رنگ میں دکھایا گیا ہے، اور فرش پہ بھی ان ادوار کا فرش پہ بھی سیاہ رنگ کیا گیا ہے، اس پہ پاؤں رکھ کے لوگ چلتے ہیں، ان سیاہ ادوار پہ پاؤں رکھ کے چلتے ہیں۔ تو صادق سنجرانی سینٹ چیئرمین شاید نہیں چاہتے کہ ان کے کوئی وہ دوست ناراض ہو جائیں اس طرح کی ویڈیوز منظر عام پہ آنے سے، کہ جن دوستوں کے کندھوں پہ اور بوٹوں پہ بیٹھ کے وہ آج یہاں اس عہدے پر موجود ہیں۔ اس لیے آج ہمیں اس گلیہ دستور کے ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ملی، مگر شکر ہے اور شکریہ سینیٹر رضا ربانی کا، سابق چیئرمین سینٹ کا، کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے باہر بھی ایک دیوار بنا دی تھی جس کا تعارف آج ہم نے کرایا۔ مختصر یہ کہ ہمارا پارلیمنٹ ہاؤس، یہ پارلیمنٹ بلڈنگ، اس میں آج بدقسمتی سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو اپنی جمہوریت کے لیے تحریک جو چلائی گئی اس پہ فخر نہیں ہے، جو شرماتے ہیں جمہوریت پہ بات کرنے سے، اور جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف اور فیلڈ مارشل ایوب خان جیسے فوجی آمروں کی ایک سیاہ ادوار کا ذکر کرنے سے بھی شرماتے ہیں۔ تو یہ ایک شرمناک صورتحال ہے پاکستان کی تاریخ کے اس مرحلے پہ، کہ جب یہاں بیٹھے لوگ، اور خاص کر وہ لوگ جو کچھ عرصہ پہلے تک جمہوریت کے گن گاتے تھے، ووٹ کو عزت دو کے گن گاتے تھے، اب وہ لوگ بھی ایسے موقع پر خاموش ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی سیاسی قوتیں جو کہ وکٹم تھی ماضی میں فوجی آمرانہ قوتوں کی، آج وہ قوتیں بھی اپنے اس سیاہ ماضی کو، پاکستان کے اس سیاہ ادوار کو یاد کرتے ہوئے وہ بھی اتنے پر اعتماد نظر نہیں آتے۔ تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اور کالجز اور یونیورسٹیز میں 5 جولائی 1977 کی تاریخ پر بھرپور انداز سے بات ہونی چاہیے، مباحثہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو کوئی ایسا نام نہ دے جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ لوگ اپنی تاریخ سے نابلد ہیں۔ اور خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے نوجوان ہیں ان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان کا ماضی فوجی آمرانہ ادوار سے سیاہ ہوا ہے، اور پاکستان کا جو مستقبل ہے اگر اس کو روشن کرنا ہے تو پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت صرف اور صرف آئین کے اور علم اور آگاہی کی روشنی میں ہے، فوجی اور آمرانہ قوتوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے اقتدار میں آنے میں نہیں ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔